نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ اتنی مصروفیات چھوڑ کر سارے دن کے کاروبار کی تھکن اس کو چھوڑ کر گرمی کی ہوس ہے، اوپر چھت ہے، آپ اتنی ہوس میں تشریف لائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جیسے کیسے بھی ہم آئے ہیں اس مالک و مختار کے در پہ آئے ہیں جو بغیر مانگے زندگی دے دیتا ہے. وہ اللہ جو بغیر مانگے انسان کو تندرستی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے. صرف ایک ہی دفعہ نہیں دیتا، اتنا رزق اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی سوچوں سے ماورا ہے یہ بات. ہم اس مالک و مختار کے در پہ آئے ہیں جو کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا، جو خود فرماتا ہے کہ تم ادعونی استجب لکم. پنجابی جی میں گل کر لیے، یہ نہیں آخیا بھی تسی مینو پکارو تو میں تہاڈی پکار سنا گا، فرمایا میں انہوں قبول کر لاں گا. بڑی اہم بات ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. یعنی پہلے یہ فرمایا ہے کہ پکارنا اس کو ہے جو رب ہے، جو بغیر مانگے تمہیں پال رہا ہے. ہم نے کوئی درخواست کی تھی کہ اللہ ہمیں 2 آنکھیں دینا، بغیر مانگے اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. بغیر مانگے خدا کی قسم اس نے ہمیں عقل و شعور بخشا ہے. میرے ایک استاد تھے، آج کل وہ نشتر میں پڑھاتے ہیں میڈیکل کالج ملتان میں. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جب آدمی کہتا ہے نا کہ تو میرا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے، میری زندگی کا بھی تو مالک ہے اور میری زندگی کے لوازمات کا بھی تو ہی مالک ہے. بغیر میرے مانگے مجھے زندگی سے نواز دیا، جسم کے اعضاء سے نواز دیا. میں پھر عرض کرتا ہوں مجھے بڑا زبردست احساس ہے کہ ہم گرمی میں بیٹھے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان تندرستی کے ایام میں اس کو یاد رکھیں گے، وہ بیماری میں ہمیں یاد رکھیں گے. ہم زندگی میں اسے یاد کریں گے، وہ موت پہ ہمیں ضرور یاد کریں گے.
خدا کی قسم وہ اتنی لاج رکھنے والا ہے کہ آپ اندھیرے میں پکاریں وہ اندھیرے میں بھی سنتا ہے، مشرق میں پکاریں پھر بھی سنتا ہے، مغرب میں پکاریں پھر بھی سنتا ہے، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، جہاں بھی آپ اس کو پکاریں، جس زبان میں پکاریں وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ ربکم، تم سب کا پروردگار ہے، جو بغیر مانگے زندگی دے رہا ہے وہ مانگے تمہیں ہدایت نہ دے گا، جو بغیر مانگے تجھے زندگی کا سامان دے رہا ہے وہ مانگے ہوئے تیری توبہ کو قبول نہ کرے گا۔ ایسا مالک، اس سے ہم نے درخواست نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہمارے پورے اعضاء ہونے چاہیے، نہیں، اس نے پانی پہ ہماری شکل بنا دی۔ کیسا مصور ہے وہ، ہم اس کے حضور حاضر ہیں، چونکہ بات مختصر انشاءاللہ کریں گے، کوشش کریں گے آپ کو جلد فارغ کریں، ٹھیک ہے؟ بڑے اطمینان سے آپ بیٹھیں 15-20 منٹ، کیونکہ کئی میرے بزرگوار وہ کہتے ہیں کہ تم بہت دیر لگاتے ہو، اب وہ مجھ سے ادھر ہو رہے ہیں تاکہ میرا سامنا نہ ہو، ہم پھر بھی استاد جی تمہیں دیکھ لیں گے، آپ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ ایک اندر کی بھی روشنی ہوتی ہے، ایک یہ باہر کی روشنی ہے، ایک اندر کی روشنی ہوا کرتی ہے، خدا کی قسم جو فاصلے مٹا دیتی ہے، جو وقت کی قید کو مٹا دیتی ہے۔ لاہور میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ معراج تم بیان ہی نہیں کرتے ہو، میں نے کہا یار معراج سننے کا تمہیں یارہ ہی نہیں، تمہارے دل میں محبت کی ابھی وہ شمع ہی نہیں جلی ہے، میں معراج کیا بیان کروں۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں۔ ایک گزرے ہیں بزرگ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب گزرے، وہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ واقعہ معراج، وہاں انہوں نے جب یہ بات کہی نا کہ میں تمہیں اپنا سمجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، میرا باپ بھی یہاں موجود ہے، میرا بڑا بھائی بھی یہاں موجود ہے، میرے بزرگوار بھی یہاں ہیں، میرے استاد بھی یہاں ہیں، میرے دوست بھی یہاں ہیں، سنا ہے نا ہم نے، میں نے کیا کہا یہ محبت کی باتیں ہیں۔ وہ لکھا سی کہ تیرے لونگ دا پیال شکارا تے حالیاں نے ہر ڈک لے، سنا ہے نا ہم نے یہ ہے مجاز اور حقیقت کی بات۔ مجاز اس کا یہ ہے کہ وہ ایک خاتون گئی ہے کھیتوں پہ روٹی لے کے، تو جو اس نے ناک میں پہنا ہوا ہے سونے کا، تو اس کا جو لشکارہ پڑا ہے، تو جو حالی حال چلا رہے تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا حال چلانا چھوڑ دیا ہے۔ مجاز یہ ہے نا۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ معراج کی بات ہے، انہوں نے عورت کی لونگ کا لشکارہ جب پڑا ہے تو ان کے حل جو ہیں وہ رک گئے، ان کی جو کائنات تھی وہ رک گئی تھی، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا لشکارہ جب صاحب آسمان اور صاحب عرش اور صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں، جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی نورانی کرنیں پھوٹی تو پوری کائنات کا نظام رک گیا، وقت نے چلنا چھوڑ دیا۔
خدا را سوچو تو صحیح نا، کیا لکھا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراء الورا ہو کر تمام آسمانوں پہ، عرش پہ، فرش پہ، پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کی جبریل کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں مخلوق کی انتہا تھی وہاں مصطفیٰ کی ابتدا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر غور کریں، حضور فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں، جب واپس آیا ہوں تو میرے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ وہاں شاہ صاحب نے فرمایا کہ کائنات کی روح تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کائنات کی روح نکل گئی یہاں سے تو کائنات کا چلنا رک گیا۔ مصطفیٰ واپس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی نبض نے پھر چلنا شروع کیا۔ یہ سمجھ اس وقت آئے گی جب دل میں محبت رسول کا وہ چراغ جلے گا۔ نہ لڑا کرو آپس میں، ایک دوسرے پہ طنز نہ کیا کرو۔ مسلمان بڑا قیمتی ہے، مسلمان کی توہین نہ کیا کرو، اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں فرمایا ہے کہ اللہ کو کعبے سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت عزیز ہے۔ بیت اللہ سے ایک مسلمان کی اللہ کے ہاں عزت زیادہ ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے دیندار طبقات میں ایک دوسرے نو چنجا مارن دی بڑی پیڑی عادت ہے۔ اور بریلے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو طنز کر رہے ہیں نا، دیکھو یار، کسی کو گندگی جیسے آپ پھینکیں گے نا یہاں، اس کے پتہ نہیں گندگی اس پہ جانی ہے کہ نہیں جانی ہے، تیرے ہاتھ تو گندگی سے آلودہ ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو یار ایسی بات ہے، محبت کے دیپ جلاؤ۔ ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارا واپسی کا ایک راستہ ہے، جب ہم نے واپس جانا ہے۔ دوسروں پہ جو آپ نشتر چلا رہے ہیں نا، یہ تمہارے راستے کے کانٹے بن جائیں گے۔ محبت کرو، سب سے پیار کرو۔ 100 سال نفرت کرتے رہیں تو اس کی حالت نہیں بدلے گی، اس کو محبت کی آگ میں تپاؤ۔ خدا کی قسم وہ تمہاری محبت میں ایسا ڈل جائے گا۔ لویا ہوتا ہے نا یار، انہوں آگے جو پائیے تو یہ پنگر جاتا، پانی ہو جاتا ہے، تو پھر انہوں جہاں مرضی سچے پا دو جہاں بن جاتا ہے۔ ٹھنڈے لوہے نو مارو گے نا تھوڑیاں تھوڑیاں، وہ ٹوٹ جائے گا پر انہیں بدلنا نہیں۔ گل سمجھ گئے نا یار، انہیں تو زیادہ پنجابی کی گل کریے۔ تسی کسے نو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں نا، پہلے اس کو اپنی محبت دو۔ وہ تمہاری محبت کے پٹھ وچ، تندور وچ تپ کے لال ہو گئے، انہوں ماڑا جہا ہی کرو گے تو شکل نہیں بدل جائے گی۔ اگر اس کو آپ محبت کی آگ نہیں دیں گے نا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ بس یہی بات ہو رہی ہے امت میں۔ معراج کی نسبت سے ہے بہت کچھ لکھا ہے، علماء کرام نے اتنا لکھا ہے، معراج ہی بیان کرتے رہیں تو پوری دنیا کی عمر ختم ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کی معراج ختم ہو جائے۔
ایک کہ میں تمہیں ادھر سناوا ادھر سناوا ہاں ہو کرا پٹایا کرا واہ فلاں، ایسا نہیں. ہم نے دیکھنا ہے آپ نے اپنے اندر کو کتنی تبدیلی دینی ہے. یہ ایک اچھا ہونہار شاگرد بیٹھا ہے، اس نے لکھا تھا کہ تسبیح من کے تو پھیر لے تے دل دا من کا تو پھیریا ہی نہ تے گل تو کچھ بھی نہ بنی. وہ بیٹھا آخی ہے اللہ 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 اللہ، دل میں ایک دفعہ بھی نہیں. پھر آپ سے درخواست ہے، ایک یہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ زندگی میں کسی سے نفرت نہ کرو. برا ہے نا تو اس کی برائی سے نفرت کر لیں. بیمار کے اگر آپ بیمار سے نفرت کریں گے نا تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی. جب آدمی بیمار ہوتا ہے وہ شفقت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. یہی ہے نا میرے بھائیو، اس کی بیماری کو دور کرنا ہے، اس کے اور زیادہ قریب ہونا ہے. اس کو محبت سے سیب کھلائیں، تجربہ کر لیں. کہتے ہیں سانو دین نال بڑی محبت ہے، دین نال ہی محبت ہے، ان کو مہینہ سیب کھوا دودھ پیا، گرمی ہوئے انہوں کوئی بوتل شوتل پیا. تیرے گھر فریج گھر فریج کا ٹھنڈا پانی کر دے، دو چار برف ڈلے ہی کر دے، اندر بالاں پتا لگے بھی میرے پیو نال کوئی پیار کرتا ہے. اندر بال دے پیروں جُتی نہیں، ہوں جُتی لے دے. یار بچے تو سارے ایسا نہیں، اور نہیں وہ نہیں یار پھر کی ہوا، تو میرا دوست نہیں، تو 200-400 خرچہ کر کے دے. تیری گل نہ منے تو میں ذمہ دار. ابھی آنے پھوکی پھوکی تبلیغ چلے، میں کہا جا کے دودھ سوڈا پی لوا ہے، دودھ میں روح افزا ڈال کے میں پی رہا ہوں. اس غریب بیچارے کو پانی میں ڈالنے کے لیے برف میسر نہیں. انہوں پہ نا یا تیرا رنگ پلا پہنتا پیا، یہ نہیں کیا کہ اس کو 2 کلو بادام کے پیسے دے دو. یار ٹون گے اور کی گل ہے، تیریاں کساں بڑیاں میلیاں ہو گئی نے، تینوں کی ہوا ہے؟ اندھے ہو تم، اس کے پاس پیسے نہیں. انہوں اٹھ دیا نماز کی دعوت دینا ہے، پہلے اس کی پیٹ کی دعوت تو پوری کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یار دین دا سیدھا سیدھا دین وہ ایویں ہی جے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اعلان سی بھائی پورے جزیرۃ العرب جو جڑا بندہ مقروض مر جائے ان کا قرضہ میں دیا. سنتے پہ جی پوچھ لینا آپ مولویوں نے جا کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب سے اعلان کیتا سی کہ جڑا بندہ مقروض مر جائے گا نا ان کا قرض میں محمد دیا. ان کی جڑی وراثت ہے وہ اندر وارثاں دی. دسو ہکڑا مولوی ایویں کر رہا، کہڑے آپ ایویں کرنے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کول ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میرے گھر بڑی بھوک ہے. فرمایا بھائی آپ کو اللہ بھیجے گا. 2-3 ہو گئے. اللہ رب العالمین نے 4 اوقیہ چاندی بھیجی، انہوں نے 3 تقسیم کر دی. آپ نے آواز دی کو ہو رہے گئے، کوئی نہ ملیا. وہ ایک اوقیہ چاندی کول رہ گئی. ساری رات میرے مصطفیٰ سوئے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ کے دیکھ لو، ایک ہی ایویں تصویر لائی جانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پکے تھلے بیٹھا ہے. جی کوئی ماڑا آ کے نال بہ گیا نا انہوں گھول کے ویکھا تیرے کو بو بھی آدھی، بو آدھی ان 2 چکیاں لے کے دے صابن دیا چنگیاں. گل سیدھی سیدھی
ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ تو صابن دے کپڑے دھو لگے گا, اس کو مزید قریب کریں. کون کرے گا؟ جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا وہی مخلوق کے قریب ہوگا. یہ ہمیں نا باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ایسا دین پہنچا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوئے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شریعت کا نیا حکم آ گیا ہے, کیا بات ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا عائشہ یہ ایک اوقیہ چاندی گھر میں پڑی ہے, میں ڈر رہا ہوں کہیں میری موت واقعہ نہ ہو جائے اور محمد کے گھر میں ایک اوقیہ چاندی پڑی ہو. بڑے واز آپ کرنے میں آپ کی گل کرنا روز کتنا کتنا واہ کرنا, ادھر آؤ جی آئے کرو جی آئے کرو جی. عملی طور پہ ہم سب اسی پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں گھر میں جو چراغ جلنے والا اس میں تیل نہیں تھا. تو لانا ہے ماربل ہے تین تقریباً کوٹھے سے بو آنی آئی, تجھے تو احساس ہی نہیں ہے, تیرا احساس مردہ ہو گیا ہے. تجھے غریب سے بو آئے گی, غریب کے گھر سے بو آئے گی, غریب کے اندر سے غربت کی تمہیں بو آئے گی. ناک منہ چڑھائے گا, تیرے پیشانی پہ تیوریاں چڑھیں گی. انہوں نے سمجھ ہی نہیں آتی. اور میں نے کہا سمجھ کے لیے ہم نے ان کو دیا کیا ہے؟ تو دیہڑی دو باری کپڑے پانے, وہ بیچارے 8 دن پچھو کپڑے لا دیں. یہ بھی ہم نے سوچنا ہے. تن اجلا ہوگا تو من اجلا ہوگا. کسی کا من اجلا کرنا چاہتے ہو نا تو اس کا تن بھی اجلا کرو. ارے واج ہی مک گیا ہے سچی مچی. مسلمانوں دے اندر جڑا نا دوسروں کی خیر خائی, دین نہ ہی خیر خائی دیں. بڑا وہ کسی نیڑے ہوئے گا تو آخے گا یاد رکھ تین میں نماز سکھاتی بھائی اور تینوں کی کر دیں. یہ میں نے خود جملے سنے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ان کی بڑھی نے منو آخیا بھی نماز تو سکھاتی دی روٹی کا کنے کرنا ہے. سید مبارک علی شاہ گزرے نے تھے, میں نے نہیں دیکھا, میرے بڑوں نے دیکھا ہے, ان کے میں نے ملفوظات پڑھے ہیں. طیب شاہ صاحب ان کے بیٹے تھے. انہیں آخیا طیب لوکی آدھے نے اسلام دے 5 رکن نے, میں نا اسلام دے 6 رکن نے. تو 5 تو پہلا جا رکن ہے وہ ٹھڈ ہی. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہ آئیں. میں بڑی فلسفہ معراج آپ کو بیان کروں تو سبحان اللہ زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. دل تے جندرے ہوئے دے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا زندگی کا, مرکزی جو ہے وہ ہے سوسائٹی ویلفیئر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کل میں عرض کر رہا تھا, غور کریں, حضور کے غلام کا بیٹا ہے اسامہ. حضور کے غلام کا نام تھا زید, ان کا بیٹا تھا اسامہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے حضرت حسن. ٹھیک ہے, ایک پٹ تے حسن نبھایا ہے تے ایک پٹ تے اسامہ نبھایا ہے. ایک بوسا اوندا لیندے پے نے, ایک بوسا اوندا پے لیندے. یہ آخیا ہے عائشہ اگر اسامہ میری دھی ہوندی نا تو یہ میں آپ کے ہاتھوں نال کنگن پاؤں گا. محبت کی علامت ہے. پھر دیکھو آپ پڑھے تو صحیح سیرت کو,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے کڑتے نال اسامہ دا نک کئی باری صاف کیتا ہے. آپ کنیا دے نک صاف کرنے ہیں. زید نو آپ دی پھپھی دی دھی لا کے دیتی نکاح وچ. قریشیاں دی ہاشمیاں دی میں نے ابو جہل کو پڑھایا، ابو الحکم کو، کہندا محمد آئے گل چھڈ دے نا کہ قریشی انہاں دے برابر نے کہ ہورے میں تیری گل سن ہی لواں، تو پھڑ کے ساڈی ملیا میٹ کرتی عزت. نسلی تفاخر، رنگ کا، نسب کا، یہ بیماری آج بھی چل رہی ہے. یہاں میرے ایک دوست تشریف لاتے ہیں، پتہ نہیں آج لائے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور فلانے موچی دے پتر بلا کے لیا، وہ مجھے اس نے کہا امراسیہ دا فلانا ظفر، کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو عوام کے سامنے ڈی گریڈ کیا جائے. 101 نمازاں پڑھ لیں، اگر تیرے اندر یہ بو نہیں نہ گئی، سارے دودھ نو پلید کرنے واسطے پیشاب دی ایک چھٹی کافی. بڑے نیکیاں کر رہے ہیں، 7 نمازاں پڑھ رہا پیا، ٹھیک ہے، اور انسانوں سے نفرت کر رہا ہے، خدا کی قسم ایک نماز بھی قبول نہیں. پنڈے کا مکھی نہیں بہن دینا، ٹھیک ہے، اٹھ کٹ کے چٹا کر رہا ہے، بڑا کچھ کر رہا ہے، بڑا کھا رہا ہے، بڑا پی رہا ہے، بڑا کچھ کر رہا ہے، مسیطے چندہ بھی دینا پیا مسیح کا چودھری بننے واسطے، غریبوں سے نفرت کر رہا ہے. کدی دے گا بھی تو وہ حالہ کر کے دے گا. نہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم معراج سن رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانیت کی معراج کیا ہے کہ تو اپنا سب کچھ، حدیث شریف ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ پکی بات ہے، جتنا کوئی خدا کے قریب ہے اتنا وہ خدا کی مخلوق کے قریب ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، ہم اللہ ان تبلیغی جماعت والوں کو سلامت رکھے، یہ ہمیں مسئلہ سناتے رہتے ہیں نا، اللہ ان کی عمر میں اخلاص میں برکت نصیب فرمائے. آنگنے بھی کسے ایک بھرا دا، یہ ویسے کہتے ہیں مسلمان بھرا دا، اللہ کے کسی بھی انسان کا مسلمان دی شرط نہیں، آپ کسی ایک انسان کے کام کے لیے صرف کوشش کریں، کام ہو یا نہ ہو وہ اللہ کس کو، یہ نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. اور ساتھ وضاحت ہے، ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ آدمی جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ کسی انسان کی خدمت کرنا، کسی انسان کے لیے کوشش کرنا. اگلی بات عرض کروں،
صرف اس کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ کر. جب روٹی کسی کو کھلا دیں گے تو اس کو کتنا سکون ہوگا. اس دور میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دیں گے. اب میرے پروج میں تھوڑا جی کرتا ہے نا دیگر ویلے یا اچھی چائے ہو یا کوک ہو, غریباں دے وچ بھی ٹھڈ ہو جائیے. انہوں نے بال تو بچارے 5 روپیے لے کے خوش ہو جاتے ہیں, چھالا مارتے ہیں. ہم کبھی کبھار ایسا کیا کریں, آدھا کلو گوشت لے کے پھر میں یار ہے تو پکا لا یار, اور یار بعد اسے تو پکا لا ہے. پھر دیکھیں رات کو اپنے گھر میں کھانا کھائیں, خدا کی قسم لذت نہ بڑھے میرا سر پا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے گوشت پکاؤ تو 1 پیالہ پانی کا ود پاؤ. قدرت ہی ایویں پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا بھائی جب تم گوشت بھونو گے نا تو اس کی خوشبو ارد گرد گھروں میں جائے گی. گوشت بھونیے نا تو جس ویلے انہوں ہانڈی چ بھونیے تو ان کی بہاڑ یا ان کی خوشبو تو یہ کرنا چاہتی آج کتنے پرجی ہوتی پی, دل میں تو آتا ہے. آج یہ دین میرے آقا نے کی فرمایا بھی یہ لفظ کے نال علماء فضلاء پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں, اگر تو ایڈا ہی کنجوس ہے نا لفظ نے تو پھر تو پانی دا پیالہ پا لے تو پیالے چ شورا پا کے نال ایک بوٹی دے. دیکھ لیں اتنی تھوڑی سی بات کو بھی میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس خوشی کو تقسیم کر دو. اگلی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, اسی جان کے تھیلے پر کے لے جی نا لفافے میں سے پھل لیا کے کھانے بھی میرے بڑا میرا ٹور شور ہے, میرا بڑا سٹیٹس ہے, میں چودھری ہوں. اچھا آپ کتابیں پڑھیں, سیرت مصطفیٰ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لانے سے آپ کے ہمسائے میں یقیناً کوئی نہ کوئی غریب ضرور رہتا ہے. اندر بال نے اگر ویکھ لیا کہ تسی انہاں گھر پھل نہیں بھیجا, ان کا دل دکھ گیا ہے, تو آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. اور اللہ جب ناراض ہوں گے تو تیرے گھر میں مصائب آئیں گے. حکم کیے بھی اگر تو کمینہ ہے, بھکھا ہے, بخیل ہے, لکا کے لیا تے لکا کے کھا. حکم کیے کہ اندر چھلکے باہر نہیں سٹنے, چھلکے نہ ویکھ لے پھر دل دکھ گیا, پھر بھی اللہ دا غصہ تیرے تے وارد ہو کے رہے. حضرت جی ہمیں گالی یہ دین پہنچانا ہے. ہم نے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو. جتھے 5 بال نے انہاں 5 نے سوٹ لے نے, ایک سوٹ اور لے آؤ. مان لو میری گل, کسی غریب دے بال میں بنا دے. اللہ کی قسم تمہارے بچوں کو بیماری نہیں لگے گی. یہ رواج نہیں رہا. سہوں پا کے نا دوسرے آکڑے اکڑے لانے نے مایا موا چوڑے ہو کے پھرنا, پتا لگا بھی میں فرعون پھر رہا. میاں میر رحمت اللہ علیہ کے پاس کشمیر کا راجا آیا, بڑی ادب احترام آخر لگا کہ حضرت جی کو حکم فرماؤ. اس نے کہا راجا یہاں نہ آیا کرو. نے کہا سائیں کیا غلطی ہے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم امیر ہو, جہاں غریب لوگ بستے ہیں, تمہارے آنے سے ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. ان کے دل میں احساس معرومی پیدا ہوتا ہے. تم نے کہا ہے کہ مجھے کو حکم کرو, میرا حکم یہ ہے کہ تم یہاں نہ آیا کرو. تمہارے آنے سے مجھے خود تجربہ ہوا ہے. میرے کو بندہ اپ ٹو ڈیٹ بیٹھا ہو نا, چارے ماڑے ماڑے پیچھا ہو جاتے. اب میں نے یہاں میرے نیڑے آئی ہو,
تمہیں سے تو کائنات کی رونق ہے. غریب بیمار پیا ہوئے سانو پتا بھی ہوتا ہے, وہ پوچھن نہیں جاندے. تو 50 میلاں میں ساڈا کوئی عزیز گیا ہوگا نا, انہوں کنڈا بھی چب جائے تو منہ چکی جانے اتنے. اندر واسطے نہیں جاندے, آپ دے نک نو جانے ہیں. دل چ کی اسی نہ گیا کل انہوں نہیں آنا. غریب کے گھر میں جائے گا نا, یار یہ بڑی لمبی باتیں ہیں, صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں. حشر کے میدان میں اللہ فرمائیں گے ایک آدمی کو کھڑا کر کے, کیوں بھائی میں بھوکھا تھا تو میں نے روٹی کیوں نہیں کھوائی؟ وہ کہے گا یا اللہ تو سارے جہانوں پالنے والا ہے. حدیث شریف بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کائنات تا خالق مالک رازق کہے گا ہاں بھائی میں بھوکھا تھا تو میں نے روٹی کیوں نہیں کھوائی؟ میں نے 3-4 پڑھے. دوسرا یہ پڑھے اللہ کہے میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا, میں ننگا تھا تم نے مجھے لباس کیوں نہ پہنایا. الی آخر کافی لمبا ہے سسٹم. اور کرے گا پروردگار آپ تو ساری چیزوں کے خالق مالک رازق ہیں, آپ کو تو احتیاج نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کرتا تو آپ میرے نزدیک ایسا تھا کہ تم نے میری تیمارداری. وہ بھوکا تھا تم اس کو کھانا کھلاتے, میں اللہ یہ کہتا کہ تو نے اللہ کو کھانا کھلایا. یار خدا کے لیے یہ دین سمجھو یار. اسی جھگڑے والا دین سمجھنے بڑا سوال آنا سانو ایک دوسرے نو تو کرن دے. نہیں, زندگی میں نہیں, زندگی تو اور وہ بھی. ٹھیک ہے, جب تک تم اور وہ نہیں زندگی تک تو خود بھی زندگی نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, ایک بات اور عرض کرنی تھی. یہ مجھے حکم ہوا تھا کہیں سے کہ یہ بات بتانی ہے کہ یہ جو 27 شب ہے نا جنہوں آپا نے میرا شریف دی رات, اس کے بارے میں یہ غنیت الطالبین کتاب کا حوالہ ہے اور رکن دین کتاب الصلاح حضرت شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے, ان کی یہ بک ہے. اس میں لکھا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ رجب میں ایک دن ہے اور ایک رات, جو کوئی روزہ رکھے اس میں اور عبادت کرے پس ہوئے واسطے اس کے ثواب مانند اس کے کہ روزے رکھے اس نے 100 برس تک. پس وہ رات 27ویں اور دن 27واں ہے. کیا سمجھ گئے بھائی؟ اے دن سے ایک روزہ رکھ لیے, پنجابی زبان چ کریے گل فائدہ ہو جائے. لوگوں نہیں دستے پھرنا یار بڑی اج میری طبیعت خراب ہوا کہ اور روزہ رکھ بیٹھے ہیں یار مولوی پیچھے لگ کے. تھوڑی مہربانی نہ ہی رکھو. پھر اللہ کے لیے رکھنا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے, بلکہ اچھی طرح نہا کے اچھے کپڑے پہننے ہیں. تو پائی مردگی جو ہے نا اس کو دور کرنا ہے. خوش ہونا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے. جنہیں ایک یا روزہ رکھ لیا ہے انہیں ایویں ہے جی میں 100 ورے روزہ رکھا ہے. 100 ورے یار اوکھا کام کوئی نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج کی نسبت سے یہ میری گزارش تھی کہ معراج میں تحفہ لائے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نماز کا. مجھے دوست کہتے رہے ہیں تو کبھی آخیا نہیں نماز پڑھو, یہ مجھ سے گلہ کر رہے تھے. میرے بھائیوں, نماز پڑھنے پہ اللہ کا
یہ وعدہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں. جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل کروں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال آپ سمجھدار ہیں، ہر بات کو سمجھ گئے ہیں. یہ جو اتنی باتیں کی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ سننے اور سنانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. ہم روز کے 5 روپے بھی رکھتے جائیں، میں نا 2 روپے بھی رکھتے جائیں نا، تو مہینے کے 60 روپے ہو جائیں گے. 60 روپیہ کے کسی بال دی جوتی آ جاتی، 60 روپیہ کے بال دے کپڑے آ جاتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے ہمارے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں. ٹھیک ہے، سانو سب تو بڑی بیماری کہ اسی آپ دے رشتہ داراں نوں کچھ نہیں دیندے. اگاں پیچھے بڑے خیرات، بڑا صدقہ، بڑی گل بھی وہ آپ دے تو ایویں نہ گھونسلہ بنایا ہے. مسجد نبوی شریف ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے نبی کے صحابہ وہاں تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. ہم دعا کرنے لگے ہیں، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ قطع رحمی کرنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. ہم اللہ سے دعا کرنے لگے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہے جس کو آپ مسجد سے اور اپنے قرب سے دھکے دے رہے ہیں؟ فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، اس کی نحوست سے دعائیں رد کر دی جاتی. حکم کیا ہے؟ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. یہ ہے حکم دین کا. ایک ہے میں ادھر ادھر کو آپ کو بڑے مسئلے سناؤں، او وہابی ہے یہ، بریلوی ہے یہ، فلانے ہے یہ، سبحان اللہ، آہو زندہ آباد مردہ آباد. یہ تو ہم غیروں کا کام کر رہے ہیں. غیر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں. ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2-4 جلسے کرا دو، چھریاں پٹاخے چلا دو، اور لگے رہنے کے سارا سال ہے. مسلمان کا بھائی، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو، یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں. مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو، یہ 3 چیزوں کی پوری امت ذمہ دار ہے. ایک مسلمان جان، مال اور آبرو اگر اس پہ کوئی زد پڑتی ہے تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرے. اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنا آسان فرمائے. اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے دوبارہ اس کو عرض کر دیتا ہوں. ایک دن کا روزہ ہمیں 100 برس کے 100 وریاں دے روزے کا سانو ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے. تو یار ہم فرض کر لیتے ہیں کم از کم میں تو پتا بھی میں 100 ورے کا مشکل نہ ہوا گا. 100 ورے تک ہوا گا تو اکل اکل ساری سلام علیکم. نہ اٹھیا جانا، نہ ویکھیا جانا، نہ ٹریا جانا، نہ بولیا جانا. الیات جب پہنچیاں نے کور چ لتا نے آ پرانے بابے کا کوئی 70 نے ہوگا نا چالی خیر یہاں کم از کم میں اپنی نسل مانا اپنے ورگیا تو حال ہی کوئی نہیں. اسی نو آپ ختم اپاہج ہو جائیں گے. انہوں پیار کرنے والے لوگ حالی ہے، سانو کسی نے تکے بھی پیسے لے کے نہیں دینے. آنے والا دور یہ آ رہا ہے اولڈ پیپل ہاؤس، سنا ہے نا آپ نے؟ جس یورپ کو آپ بڑے فخر سے اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں نا، وہاں کیا ہوتا ہے
ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛਾਣ ਟੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਿਲਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਈਦ ਊਦ ਆਵੇ, ਜੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਫੜਿਆ, ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਫੜੋ ਸੰਗੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ। میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ چائنا میں، کیونکہ وہاں سوشلزم ہے، انہوں نے کئی ہزار بابیاں نو زیادہ ٹیکا لا کے مارتا۔ وہاں ادھر میں نے، میرے ادھر بھی الحمدللہ دوست ہے، میں نے پوچھا یار اس خبر کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ میں کہا بالکل صحیح ہے۔ انہیں آخیا انہوں ٹیکے لا کے مارتا ہے جہے ہوں آپ دی صفائی بھی آپ نہیں کر سکتے، دوسرے تے بوجھ بن گئے ہیں، تو ان کو عزت سے رخصت کر دیا۔ روز روز کی ذلت سے ان کو ہم نے آزادی دلا دی ہے۔ سن رہے ہو؟ اے اپا آپ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہی پڑھ لیے۔ ہمارے پاک محمد کا دین کیا بتاتا ہے؟ پیو نے ایک بار ہس کے ویکھ لو، ابا جی کی حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اج کل 98,000 روپیہ لگتا ہے، 97-98,000 روپیہ حج کرن تے، فرمایا ایک مقبول حج تے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیڈا سوکھا کام۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 2 باری پوچھ لیے تھا، فرمایا 2 حجاں ثواب، پھر لفظ مقبول حج کا ثواب۔ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر 3 باری، فرمایا 3 جانا ثواب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوش میں آ کے کہ تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اس کے خزانے لامحدود۔ دیکھتے نہیں ہو؟ کوئی کہاں بھی پیدا ہوتا ہے انسان، اس کو خدا 2 ہی آنکھیں دیتا ہے، 2 کان دیتا ہے، 2 ہونٹ دیتا ہے، 2 ٹانگیں دیتا ہے، 2 بازو دیتا ہے۔ اس نے کوئی اعلان کیا ہے کہ میرے خزانے میں یار ہاتھاں کی کمی ہوگی، انہیں ایک ہاتھ والے جمن کرن گے؟ کوئی ہے رولا یار اکھاں کا جا کے سٹاک کٹ گیا ہے ہوں ایک اکھ والے جمن کرن گے؟ ایسا کوئی ہے رولا؟ بڑا لامحدود ہے، اس کا ہر خزانہ لامحدود ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں۔ ہمارا مذہب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بوڑھوں کو کتنی عزت دیتا ہے کہ ان کو کہتا ہے بچوں کو یہ تیرا کعبہ ہے، تیرا باپ خوش ہے تو تیرا اللہ خوش ہے، تیرا باپ ناراض ہے تو تیرا خدا ناراض ہے۔ کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تحت اقدامها۔ پیراں دے تھلے جو تیرے ماں کے پاؤں کو مٹی لگتی ہے وہ تیری جنت ہے۔ یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کی تقریر سوائے مصطفیٰ کے دامن میں اور کہیں نہیں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ میرے لیے آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اول آخر ہم درود شریف پڑھیں گے اور 11 دفعہ قل شریف پڑھیں گے۔ اور کوئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یہ جو ہم نے آپ کا پاک کلام تلاوت کیا ہے،
یہ سب کچھ مولا تیرے کرم سے اور تیری توفیق سے پڑا ہے. یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور امت کے تمام بزرگان دین کی خدمت میں درجہ بدرجہ حسب مراتب بطور ہدیہ قبول فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا، سب کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ خاص طور پر اس کا ثواب ان مسلمانوں کی ارواح کو پہنچا، یا اللہ جن کے لیے اس دنیا میں دعائیں کرنے والا کوئی نہیں. اے ہمارے رب، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما. یا اللہ جو آپ اپنے مقبول بندوں کو اپنا مقبول ذکر کرنے پر انوارات، برکات اور ثمرات عطا فرماتے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو پورے انعامات، برکات اور ثمرات نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، سستیوں کا، بے قدریوں کا اللہ پورا ادراک ہے، مگر اے مالک تو اتنا بڑا وہاب ہے. یا اللہ آپ ودود ہیں، غفار الذنوب ہیں، ستار العیوب ہیں. یا اللہ آپ کا دریائے رحمت اتنا لامحدود ہے. سارے انسان بھی یا اللہ اگر تیری نافرمانی کر لیں تو پھر بھی تیری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا. اے پوری مخلوق سے بے نیاز، یا اللہ ہم سب تیرے نیاز مند ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے. بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر اے کریم تیری بنائی ہوئی دنیا میں کریم اور سخی لوگوں کو اپنے دروازوں پر سے منگتوں کو، سائلوں کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. تیرے کرم اور تیری توفیق سے تیرے گھر میں حاضر ہوئے. یا اللہ 70 مرتبہ آپ کی رحمت کی نظر ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ہماری زبانوں پہ یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے کے الفاظ جاری ہوئے. یا اللہ تو ہم سب کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا، اے کریم آپ تو کریموں کو پیدا کرنے والے اور کریمی کو بھی پیدا کرنے والے. یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما. یا اللہ میں تو اپنی عرض کرتا ہوں، یقیناً یہ سب تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں، میری حالت اتنی بری اور گندی ہے. یا اللہ یہ الفاظ ابھی تک زبان پہ ہی ہے. یا اللہ ابھی دل سے یہ الفاظ یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اخلاص، للہیت اور تقوی نصیب فرما. ہر قسم کی ریاکاری سے، کبر سے، عجب سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے
یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو انسانیت کی محبت نصیب فرما، اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول حج اور عمروں کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بار بار بادب حاضری نصیب فرما، اپنے کرم سے جتنے احباب یا اللہ تیرے در پہ حاضر ہوئے ہیں یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو، میٹھی مرادوں کو، من کی تمناؤں کو یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اپنے کرم سے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ کمزوروں کو قوت نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی مولا آسان صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو ہماری بہن بیٹیاں ابھی تک اپنے گھروں کی نہیں ہو سکی انہیں بہتر گھر نصیب فرما، اور یا اللہ جو اپنے گھروں کی ہو گئیں مولا انہیں آباد فرما، ہر قسم کے رنج اور دکھ سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یا اللہ ہم سب کو منافقت سے نجات نصیب فرما، اپنے کرم سے اپنی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، ذکر کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے پاک نام کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما، اس مسجد اور مدرسے میں اس کی برکتیں نازل فرما، یا اللہ اپنے پاک ذکر سے ہمارے دل کو روشن فرما، اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت اور حلاوت ہمیں نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی یا اللہ ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔